السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آج ہم لیکچر نمبر 12 دیکھ رہے ہیں. تو لاسٹ لیکچر میں سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کا ہم نے انالیسس فیز دیکھ لیا تھا. تو ابھی ہم وہیں سے آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارا نمبر 3 جو اس میں فیز ہے وہ ڈیزائن فیز ہے. ڈیزائن فیز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دس از دا اسٹیج ان وچ دا نیو سسٹم از ایکچولی پریپیئرڈ. ٹو ٹائپس آف سسٹم ڈیزائنس، لاجیکل ڈیزائن اینڈ فزیکل ڈیزائن آر پریپیئرڈ. The outcome of this stage is detailed design report. تو انالیسس فیز کے اینڈ پہ ہمارے پاس ایک رپورٹ آ جائے گی جس میں مکمل طور پہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا کہ جو اس سسٹم کے اندر یوز ہو رہا ہے، اور اس ڈیٹا کو ہم سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم واقعی ایک نئے انفارمیشن سسٹم کو ڈیزائن کرنے کے بارے میں سوچیں گے. تو اس میں ہم دو اس کی ڈیزائن کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں. ایک لاجیکل ڈیزائن ہوتا ہے اور ایک فزیکل ڈیزائن ہوتا ہے. لاجیکل ڈیزائن میں ہم کسی بھی سسٹم کے جرنل اس کے اندر اس کے جو کام ہیں، جو فنکشنلٹیز ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر ایک پیپر سکیچ ہم بناتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے جس کو ہم بنانے جا رہے ہیں تو اس کے مختلف جو کمپوننٹس ہیں وہ اصل میں کیا ہوں گے اور وہ آپس میں کیسے ریلیٹڈ ہوں گے. تو مثال کے طور پہ ایک لائبریری کا سسٹم، جیسے ایک ایگزامپل سسٹم کے طور پہ جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو اس کے اندر اب ایک پورے سسٹم کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہم کو سسٹم کے اندر سٹور کرنا ہے. مثال کے طور پہ اس لائبریری سسٹم کے اندر ویری جو امپورٹنٹ جو آبجیکٹ ہے، جو تھنگ ہے یا انٹیٹی بھی جس کو کہتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ بک ہے. یعنی بک وہ اہم چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لائبریری ہے یا اس کا وجود ہے. کوئی ڈیٹا ریکارڈ کرنا ہوگا یا سٹور کرنا ہوگا، یعنی اس بک کا آتھر کون ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے، جی اس کی پرائز وغیرہ کیا ہے. اسی طرح پھر لائبریری سسٹم کے اندر اور اہم جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ وہاں پہ جو جس نے بھی ممبرشپ لی ہوئی ہے وہ پرسن ہے. تو اس لائبریری کا ممبر ہے جو اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہوگا. پھر اسی طرح جو کارڈ ایشو کی جا رہے ہیں مختلف ممبرس کو، تو کارڈ کے اوپر کیا کیا ہوتا ہے، اس کی کیا کیا انٹریز ہیں، وہ ایک ڈیٹا ہوگا. تو اسی طرح پھر اگر وہاں پہ کوئی فی وغیرہ کلیکٹ کی جاتی ہے تو جو ریسیپٹ دی جاتی ہے ممبر کو، تو اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہم نے ریکارڈ کرنا ہوگا. پھر سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے بھائی جو ایشو اور ریسیپٹ کا جو سسٹم ہے، بک ایشو کرنے کا، ریسیپٹ کا، وہ اس سے ریلیٹڈ ساری ڈیٹیل ہوگی. تو یہ لاجیکل ڈیزائن کے اندر نا ہم ایک اسکیچ بناتے ہیں، ایک پیپر ورک ہم کرتے ہیں جس میں ہم ان ساری چیزوں کو لکھتے ہیں، پہلے تو ریٹن فارم میں جن سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہمیں چاہیے، پھر ان کو جو ہے نا ایک چارٹ کی شکل میں ایک گرافیکل طریقے سے ان کو ڈرا کرتے ہیں. یہ اس سسٹم کے اندر ریکوائر تھی اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو ایک اوور آل اسکیچ ہوتا ہے سسٹم کا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہم نے ریکارڈ کرنا ہے اور ان کا آپس میں پھر کیا تعلق ہے. فزیکل ڈیزائن میں ہم کیا کرتے ہیں بھائی، وہی جو ہم نے پیپر سکیچنگ کی ہے لاجیکل ڈیزائن کے اندر، ہم نے پیپر ورک کیا ہے بھائی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ریلیٹڈ ہم نے ڈیٹا سٹور کرنا ہے. تو فزیکل ڈیزائن کے اندر پھر ہم واقعی اس بات کو سوچتے ہیں ہم کہ یہ جو چیزیں ہم نے ڈیسائیڈ کی ہیں تو ان کے ڈیٹا جو ہے وہ ہم کمپیوٹر کے اندر کیسے رکھیں گے.
تو وہ کچھ فائلز کے اندر ہم رکھیں گے یا وہ ایک ڈیٹا بیس کے اندر رکھیں گے یا کیسے اس کو اسٹور کیا جائے گا. تو اس کے لیے اگر مثال طور پہ ڈیٹا بیس کا ہم فیصلہ کرتے ہیں تو ڈیٹا بیس جو ہے وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہم یوز کر رہے ہوں گے، اس کے لیے اوریکل یوز کریں گے، اس کے لیے مائکروسافٹ ایکسیس یوز کریں گے، یا اس کے لیے کون سا سافٹ ویئر ہم یوز کریں گے جس کے اندر وہ ڈیٹا بیس بنائیں گے اور اس میں اس لائبریری سسٹم کا ڈیٹا انٹر کریں گے. تو فزیکلی یعنی پریکٹیکلی یہ کام جو ہے یہ ہم کیسے کریں گے. پھر ہم فزیکل ڈیزائن کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں بھئی وہ جو سسٹم ہم بنانے جا رہے ہیں وہ جب بن کے سامنے آئے گا تو اس کی وہ یوزر انٹرفیس کیسی ہوگی. اس کے جیسے ہم یہ بنے بنائے سافٹ ویئر دیکھتے ہیں جیسے مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل وغیرہ، تو ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ان کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے ایک ونڈو مین ان کی آتی ہے سامنے، اس کے اندر پھر مینیوز ہوتے ہیں مختلف، جیسے فائل مینیو ہے، ایڈٹ ہے، اسی طرح مختلف مینیوز ہیں، تو ان کے اندر پھر آپشن ہوتے ہیں. تو ہم پھر یہ ڈیسائیڈ کریں گے، دیکھیں گے کہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے جو ہم بنانے جا رہے ہیں تو اس میں کون کون سے مطلب پہلی بات تو یہ کہ اس کی اوور آل لے آؤٹ کیا ہوگی. وہ مینیو بیسڈ ہوگا، وہ بیسڈ ہوگی، یا پھر مینیو اس میں کوئی نہیں ہوگا بلکہ وہ سامنے کچھ ایسے آپشنز آ رہے ہوں گے، بٹنز آ رہے ہوں گے، تو ان کی مدد سے ڈائریکٹ یوزر کسی آپشن کو اپلائی کرے گا، یعنی اس کی یوزر انٹرفیس کیا ہوگی. تو ان ساری چیزوں کے ہم ایک فزیکل اسٹرکچر ہم بناتے ہیں فزیکل ڈیزائن کے اندر. جب یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر نیکسٹ فیز میں نمبر 4 میں ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں بھی اس ڈیزائن ہے جو پچھلے فیز میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا، تو اس کا سافٹ ویئر ظاہر بنانا ہے. اب ہم نے پروگرام ہم نے لکھنے ہیں تو لینگویج کو سلیکٹ کریں گے اور یہ ہم دیکھیں گے بھی کون سی پروگرامنگ کون سی لینگویج ایسی فیسلٹیز ہمیں پرووائڈ کرتی ہے کہ جس کے اندر وہ سارے ڈیزائن ایلیمنٹ ہم اچھے طریقے سے بنا سکیں. تو کافی ڈیفیکلٹ اور ٹائم کنزیومنگ سٹیج ہے، یعنی اس پہ ٹائم کافی لگتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے. تو پروگرامرز جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ مطلب مختلف جو پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ایلیمنٹس ہیں جیسے الگریدمز ہیں، فلو چارٹس وغیرہ ہیں، ان کو وہ سامنے رکھ کے پہلے تو وہ ان کو اسکیچ آؤٹ کرتے ہیں، پھر اس کو وہ اس کے مطابق ان فلو چارٹس الگریدمس کے مطابق وہ پروگرام لکھتے ہیں. تو الگریدم اصل میں کسی بھی پروگرام کے لکھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، اسٹیپ وائز پروسیجر ہوتا ہے کہ ایک پروگرام لکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، دین پھر کیا کرنا ہے، مختلف اسٹیپس ہوتے ہیں. تو عام سمپل انگلش میں اس کو لکھا جاتا ہے، اس کے اسٹیپس لکھے جاتے ہیں. اور فلو چارٹ انہی اسٹیپس کی ایک گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے. گرافیکل وے سے انہی اسٹیپس کو اگر بیان کیا جائے تو یہ فلو چارٹ بن جائے گا. تو پروگرام لکھنے سے پہلے جو ایک پروگرامر ہے تو وہ مطلب الگریدم لکھتا ہے، پھر فلو چارٹ بناتا ہے اور اس کے مطابق پھر وہ آگے پروگرام لکھتا ہے. تو پروگرامز کو عام طور پہ پارٹس میں لکھا جاتا ہے. بہت ظاہر ہے کہ ایک مکمل ایک سسٹم آپ ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوں گے جو آپ کو لکھنے ہوں گے. تو وہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں بھی ایک سے زیادہ لوگ مل کے وہ پروگرام لکھ سکتے ہیں الگ الگ. تو بعد میں پھر ان کو فائنلائز کر کے کمپائل کر کے پھر ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. جی تو یہ جو پارٹس ہیں چھوٹے چھوٹے پروگرام یہ مل کے پھر ایک بڑا سسٹم بنائیں گے یا ایک سافٹ ویئر بنائیں گے. تو پھر اس کا ایک اہم جو کوڈنگ کا جو پارٹ ہے وہ ٹیسٹ کرنا ہے اس کوڈنگ کو. تو اس کو کوڈنگ کریں گے، ہم لکھیں گے اس پروگرام کی، تو یا ایک سے زیادہ جتنے پروگرام ہمارے پاس ہوں گے پھر ان کو ہم رن کر کے ٹیسٹ کریں گے فار اینی ایرر. تو یہ جو ٹیسٹنگ کا پروسیس ہے اس کی بھی اصل میں ایک سے زیادہ
طریقہ کار ہیں. مطلب یونٹ ٹیسٹنگ کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ ایک سے زیادہ جو پروگرام ہوں گے چھوٹے چھوٹے ان کو الگ الگ ہم ٹیسٹ کریں گے اور ان میں ایررس نکالیں گے اور ایررس کو پھر ریموو کریں گے. سسٹم ٹیسٹنگ یہ ہوتا ہے بھی جب ان میں انڈیویجول کمپوننٹس میں وہ ایررس ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ہم ملا کے ایک مکمل سافٹ ویئر کی شکل جب دیتے ہیں تو اس کو پھر اوور آل جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ سسٹم ٹیسٹنگ ہے. جب سسٹم سکسیزفلی ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس میں ایررز وغیرہ بھی ریموو ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نمبر 5 فیز پہ آتے ہیں امپلیمنٹیشن کنورژن. امپلیمنٹ کرنا کسی بھی چیز کو سسٹم کو یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی اس کو اپلائی کرنا کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر. یعنی ایک سافٹ ویئر ہم نے جو بنا لیا ہے ٹیسٹنگ فیز کے بعد تو اب اس کو ہم نے واقعی اپلائی کرنا ہے, یعنی اس لائبریری کے اندر جا کے ہم نے اس کو انسٹال کرنا ہے. تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, مطلب اس میں ہارڈ ویئر پہلے تو ہم دیکھتے ہیں بھی وہاں پہ آلریڈی کمپیوٹر کتنے ہیں اور اگر مزید کمپیوٹرز کی ضرورت ہے تو وہ ہم اس ادارے کو ہم کہتے ہیں بھی یہ سسٹم چاہیے. تو پھر اسی طرح یوزرز کی ٹریننگ بھی شامل ہے. وہاں جو لائبریری کا سٹاف ہوگا آپ نے ادھر کمپیوٹرز کے اوپر انسٹال کر کے اس سافٹ ویئر کو تو پھر آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے بھی اسے چلانا کیسے ہے, رن کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے ہو سکتا ہے بھی آپ پھر انہیں کوئی چھوٹے چھوٹے بک لیٹس بھی دیں, کوئی یوزر مینول دیں کہ جن کے اوپر طریقہ کار لکھے ہوئے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے بھی اولڈ جو سسٹم ہوتا ہے اب وہ پرانا جو ان کا ریکارڈ ہے وہ تو وہ ظاہر ہے کہ رجسٹر کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے. پھر اسی طرح کارڈز وغیرہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. پھر ریسیو جو ایشوز کی گئی ہیں ان کی کاپیز ان کے پاس ہوں گی. تو یہ جو پرانا سسٹم ہے نا اس کو آپ نے اب ایک نئے سسٹم کے اندر کنورٹ کرنا ہے. یعنی ڈیٹا جو ان کے پاس ہے وہ پرانا سارا وہ ہاتھ سے لکھا ہوا وہ رجسٹرز وغیرہ کے اندر جو موجود ہے اس کو آپ نے اپنے سسٹم کے اندر لے کے آنا ہے. اب اس کو ضائع تو نہیں آپ کر سکتے تو اس کو نیو سسٹم کے اندر لے کے آنا ہے. تو اس ڈیٹا کنورژن کے لیے نا ایک سے زیادہ طریقہ کار اختیار کیے جا سکتے ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی جو طریقہ ہے وہ آپ اختیار کرتے ہیں. امپلیمنٹیشن اس میتھڈ میں کیا کیا جاتا ہے کہ پرانے سسٹم کو ایک دم سے چھوڑ کے تو پھر نیا سسٹم آپ سٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن پیرالل امپلیمنٹیشن میں کیا ہے کہ اس میتھڈ میں یہ ہے بھی اولڈ اور نئے سسٹم کو دونوں کو ساتھ ساتھ آپ چلاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں بھئی اگر تو نیا سسٹم صحیح چل رہا ہے تو پھر آپ پرانے کو چھوڑ دیتے ہیں اور نئے سسٹم کو مکمل طور پہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور اسی طرح پھر فیزڈ امپلیمنٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مکمل سسٹم کو ایک دم سے آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے, وہاں پہ نہیں مکمل سافٹ ویئر کو انسٹال کر دیتے بلکہ اس کے کچھ آپشن جو ہیں وہ پہلے آپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں. تو اس کے بعد پھر آپ باقی سسٹم کو کریں گے. اگر آپ کے سافٹ ویئر کا ڈیزائن اس طرح ہے, اس طرح الاؤ کرتا ہے کہ آپ بائی پارٹس اس کو انسٹال کر سکیں. مثال کے طور پہ ایک لائبریری سسٹم کے اندر پہلے صرف آپ کارڈز بنانے کا جو پروسیجر ہے اس کو آپ صرف اس کو آپ اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں بھئی یہ سسٹم سکسیزفلی چل سکتا ہے یا نہیں. تو وہ اگر چل رہا ہے تو اس کے بعد پھر آپ ایشو ریسیپٹ آف بکس کا سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ فیز امپلیمنٹیشن ہے. پھر پائلٹ امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے؟ پائلٹ امپلیمنٹیشن میں یہ ہوتا ہے بھئی مطلب ہم یہ کرتے ہیں بھئی ہم یہ دیکھتے ہیں بھئی یہ جو لائبریری ہے اس کے اگر اس کے ایک سے زیادہ مطلب ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک سے زیادہ شعبوں سے ریلیٹڈ بکس ہوں گی تو ہم یہ کر سکتے ہیں بھی اس کو مثال طور پہ پہلے اس پورے سسٹم کو صرف کمپیوٹر سے ریلیٹڈ بکس والے پورشن کے اوپر اپلائی کیا جائے, دیکھا جائے بھی یہ سسٹم سکسیسفلی رن ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. پھر ہم باقی دوسرے شعبوں کی بکس کے اوپر بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں.
یا پھر اس کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں بھائی اگر اس لائبریری کے ایک سے زیادہ برانچز ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو کسی ایک برانچ کے اندر پہلے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور سارے تو ہم دیکھیں گے بھائی ایک برانچ میں وہ سکسیسفلی انسٹال ہو گیا چل رہا ہے تو پھر ہم دوسری برانچز کی طرف جائیں گے. تو یوزر ٹریننگ میں آلریڈی بتا چکا ہوں آپ کو کہ یوزر ٹریننگ کیا ہوتی ہے کہ ادھر جو لوگ کام کرنے والے ہیں جن لوگوں نے سسٹم کے اوپر کام کرنا ہے تو ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. تو یہ ٹریننگ ہم مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں. ان کو کوئی چھوٹی چھوٹی بکس کتابچے کی شکل میں دے سکتے ہیں یوزر مینولس جس کے اوپر طریقہ کار لکھا ہو, یا پھر ان کو ویڈیوز وغیرہ ٹیوٹوریل ٹائپ سی ڈیز ان کو دے سکتے ہیں جس کے اوپر طریقہ کار جس کے اندر بتایا گیا وہ سارا اس سسٹم کو یوز کرنے کا. لاسٹ فیز ہمارا مینٹیننس ہے. تو مینٹیننس یہ ہوتی ہے کہ اگر سسٹم ایک دفعہ انسٹال ہو جاتا ہے اپلائی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ نہیں ہے بھئی آپ اس سسٹم کو بس چھوڑ دیں بھئی بس ٹھیک ہے جی کام ختم ہو گیا ہمارا سارا. آپ کیا کریں گے کہ اس سسٹم کی سپورٹ جو ہے آپ جاری رکھیں گے. جیسے کسی چیز کی آفٹر سیل سروس ہوتی ہے, آپ کوئی مارکیٹ سے الیکٹرانک آئٹم مثال طور پہ خریدتے ہیں تو کوئی ٹی وی وغیرہ یا فریج وغیرہ آپ خریدتے ہیں تو وہ شاپ والے آپ کو وارنٹی دیتے ہیں, آپ کو سروس دیتے ہیں آفٹر سیل سروس. ان دا سیم وے ادھر بھی آپ کیا کریں گے بھئی آپ سافٹ ویئر بنا کے اس ادارے کو کمپنی کو دے رہے ہیں تو پھر ایک طریقے سے آفٹر سیل سروس آپ ان کو دیں گے کہ اگر سسٹم کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم آتا ہے تو پھر وہ آپ سے کنٹیکٹ کریں, کنسلٹ کریں. تو اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ پرووائڈنگ سپورٹ ٹو یوزرس, ادھر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو سپورٹ دینا, ان کی ہیلپ کرنا آنے والے مختلف ایررز وغیرہ کے کیس میں. ایررز کوئی آ گئے ہیں تو ان کو کریکٹ کرنا, اور پھر اپڈیٹنگ آف سسٹم اوور ٹائم ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ایک سسٹم جو ہے وہ جب اس کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے ایک جگہ پہ رن ہوتے ہوئے تو اس میں چینجز آپ کو کرنی پڑتی ہیں, لانی پڑتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. وقت کے ساتھ ساتھ اس ادارے کی اس آرگنائزیشن کی ضروریات تبدیل ہوتی رہتی ہیں. پھر مارکیٹ کے اندر نئی نئی ٹیکنالوجیز بھی انٹروڈیوس ہوتی رہتی ہیں تو وہ ادارہ یا وہ کمپنی اس نئی ٹیکنالوجی کو ظاہر اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہوگا تو آپ نے پھر ساتھ ساتھ اس سسٹم کو اپڈیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سپوز کریں کہ پہلے آپ کا سسٹم اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا تھا بھئی آپ جو ہے وہ ممبرشپ کارڈ بناتے ہوئے تو اس ممبر کی تصویر بھی اس یا آپ فنگر پرنٹس کا کوئی ایسا سسٹم متعارف کرنا چاہتے ہیں تو اس کیس میں پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ سسٹم کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. اور سسٹم کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ایک نیا کوئی اس میں آپشن انٹروڈیوس کرنے کے لیے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ اس کو اپڈیٹ کریں گے. اور اپڈیٹ کس طرح کریں گے کہ یہ سارا جو فیز ہے یہ سسٹم انالیسز اینڈ ڈیزائن کا پورا جو پروسیجر ہے اس کے مختلف فیزز جو ہیں یہ پھر نئے سرے سے ریپیٹ ہوں گے. یعنی پھر آپ سٹارٹ سے پریلیمنری انویسٹیگیشن کریں گے کہ وہ نیا جو آپشن اپلائی کرنے جا رہے ہیں وہ پاسبل ہے بھی یا نہیں. پھر آپ انالیسز کریں گے, اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے اور پھر کوڈنگ اس کی کریں گے, ٹیسٹنگ کریں گے اور پھر امپلیمنٹیشن اور پھر مینٹیننس پہ آئیں گے. تو اسی وجہ سے اس کو سائیکل کہا جاتا ہے بھائی. یعنی کوئی بھی چینج کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, اس اوور آل سسٹم کو آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. تو اسی کے ساتھ یہاں پہ یہ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے اور پھر یہ چیپٹر بھی اینڈ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم چیپٹر 2 کو سٹارٹ کریں گے.